السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، پشاور سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے ایک انتہائی قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور کے اس بہت ہی دلیرانہ اور بہادرانہ آرڈر سے متعلق جو انہوں نے 3000 جو آؤٹ آف ٹرن پروموشن ماضی میں کیے گئے تھے، ان میں سے 40 سے زائد پولیس افسروں کے ریوارڈ اور ان کے پولیس لائن میں بھجوانے سے متعلق ہیں، گرچہ ان کے جاری کردہ احکامات پر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے عملی طور پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن جاری کردہ احکامات کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے ان 3000 حرام خور پولیس افسروں میں جو ہے غم و غصے کے ساتھ ساتھ بے چینی کی ایک نہ رکنے والی لہر دوڑ چکی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب انہوں نے آپس میں کارنر میٹنگ کرنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور ہر پولیس افسر جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ چندہ جو ہے وہ جمع کر رہا ہے، تاکہ اس خطیر رقم سے جو ہے وہ سیاسی اپروچ حاصل کر کے جو ہے اپنی جانب آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور کے جاری کردہ احکامات کی شکل میں جو موت بڑھ رہی ہے اس موت کو روکا جائے، آئی جی خیبر پختونخوا کو تبدیل کرنے کی صورت میں۔ اب اس سلسلے میں جو ہے وہ لسٹ تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن کچھ نام جو ہے وہ ہمارے نمائندے نے بھجوائے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی میں تصحیح کرتا چلوں کہ جو پچھلا میرا پروگرام تھا اس میں کچھ سخت ترین جو ہے وہ جملے میں نے اپنے نمائندہ خصوصی کے حوالے سے کہہ دیے تھے، جس پر میں جو ہوں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میرے ان پروگراموں کا مقصد جو ہے خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری یا کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہے، حقائق کو جو ہے وہ منظر عام پر لانا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ 3000 پولیس اہلکار جو کہ ایس پی اور ڈی پی او تک پہنچ چکے ہیں، حالانکہ یہ کانسٹیبل ہیں یا پھر اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہیں، یہ ان کے اصل رینک ہے، اس رینک سے اتنا اوپر پروموٹ ہونا جو ہے وہ ممکنات میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے وہ سیاسی جو اثر رسوخ اور اقربا پروری کے نتیجے میں جو ہے یہ پولیس اہلکار جو ہے ایک طریقے سے چور راستوں سے جو ہے وہ ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے، تو اب ان کو وہ جو چسکے پڑ چکے ہیں حرام خوری کے، اس چسکوں سے یہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پوری شدت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے اختر حیات گنڈا پور کے جاری کردہ احکامات کو جو ہے وہ ناکام کرنے، انہیں فیل کرنے کی اس وقت کوشش کریں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے اس سے پہلے کے جو آئی جی خیبر پختونخوا تھے معظم جاں انصاری کو پوری طریقے سے ناکام بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود جو ہے ان 3000 پولیس اہلکاروں کے سامنے جو ہے کارروائی کرنے سے بے بس ہو چکے تھے۔ لیکن اختر حیات گنڈا پور کے بارے میں جو شہرت ان کی ہے، وہ سخت گیر بھی ہیں، اصول پرست بھی ہیں، نڈر بھی ہیں، اور وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ احکامات جاری کر دیے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں جو ہے ان احکامات پر عمل درآمد کروا کے ہی دم لیں گے۔ جو کچھ لوگوں کی جو نام بھجوائے ہمارے نمائندہ خصوصی نے، وہ ہیں، ایک تو عمر گل ہے، یہ ریڈر ہیں مردان میں، یہ بھی ایک معمولی اے ایس آئی تھے، لیکن یہ بھی جو ہے پرموٹ ہو کے جو ہے یہ ڈی ایس پی بن گئے، کبھی ایس ایچ او نہیں رہے، انہوں نے ایلیٹ کورس کیا ہے، یعنی کہ کوالیفائی نہیں کرنے کے باوجود ان کو کس نے پرموٹ کیا۔ اس طریقے سے ایک ہے شاد علی، ڈی ایس پی بن چکے ہیں، یہ کسی زمانے میں جو ہے آئی جی گلگت جو سابقہ تھے سعید وزیر کے جو ہے یہ گن مین تھے، جب سعید وزیر ایس پی سوابی تھے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس شاد علی کے جو ہے سعید وزیر سے کس نوعیت کے تعلقات تھے، اس کا میں یہاں ذکر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہوں، لیکن پوری
سوابی پولیس جو ہے وہ مردان پولیس جو ہے اس حقیقت سے اچھی طریقے سے آشنا ہے کہ خود سعید وزیر کس کماش کا ہے اور خود یہ جو ہے اب پروموٹ تو اس کو کر دیا ہے لیکن عادتیں ابھی تک جوں کی توں برقرار ہیں. یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہی سب کچھ کہتے ہیں. نزار علی جو ہے یہ ڈی آئی جی آفس میں ساری سروس ہیں, یہ بھی انسپکٹر بننے میں کامیاب ہو گئے, سپاہی تھے اردلی تھے. اس طریقے سے عمران فاروق جو ہے یہ بھی خود ساختہ ہی ہیں, یہ بھی اس طریقے سے یہی حال جو ہے وہ انسپکٹر سردار حسین کا ہے, ان کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے, یہ بھی جو ہے وہ سپاہی سے انسپکٹر بن گئے. اے ایس آئی فضل شیر جو ہے وہ بھی یہی ہے, ڈی ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے. اب سب سے بڑھ کر جو ہے یہ شاہ ممتاز, اصل رینک اس کا سب انسپکٹر ہے, شاہ ممتاز ہے, یہ اس وقت جو ہے اسپیشل برانچ کی یہ جو ہے وہ مردان میں ہیں, اور یہ ان کا تعلق کہتے ہیں کہ شیخ ملتون ٹاؤن میں ان کے 2 بنگلے ہیں, اور ایک بنگلہ جو ہے اس کی مالیت 2 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ مالاکنڈ کے علاقے, یہ شاکوٹ کا جو علاقہ ہے, یہاں پر ایک زمانے میں جو ہے یہ نوشیروان گروپ, محمد شاہ گروپ, اکرام عرف چھوٹا خان گروپ, یہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کیا کرتے تھے. اور یہ جو ہے شاہ ممتاز جو ہے یہاں پر ان تھانوں میں جو ہے وہ ایس ایچ او کی فرائض سر انجام, شیخ ملتون ایس ایچ او تھے, سٹی تھانے کے ایس ایچ او تھے مردان میں, اور اسی طریقے سے جو ہے یہ تبغی تھانے کے بھی ایس ایچ او رہ چکے. یہ جو ہے وہاں پر جو ہے یہ اغوا کاروں کا جو ایک ٹولہ تھا, یہ ڈاکوؤں کا گروپ تھا, ان کے ساتھ جو ہے یہ سہولت کاری کا کردار ادا کرنے کا ان پر الزام ہے. اور کہا جاتے ہیں کہ یہ جو ہے بتایا کرتے تھے کہ کون بندہ پارٹی کتنی امیر ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ بندہ پارٹی غائب ہو جاتی تھی. بعد میں جو ہے وہ لین دین کرانے میں بھی مبین طور پر اسی پولیس افسر کا ہاتھ بتایا جاتا ہے. میڈیا رپورٹس اور پولیس کے قابل اعتماد ذرائع یہی کہتے ہیں, اور اس کے عوض ان کو ان کا حصہ مل جایا کرتا تھا. اب یہ جو ہے ان افسر جو ہیں, انہیں جو ہے وہ اس دور کے ایک تو سعید وزیر کی پشمنائی حاصل تھی, اس طریقے سے ڈی آئی جی مردان جو ہے غلام محمد کی, ڈی آئی جی مردان غلام محمد اور ڈی آئی جی عبداللہ کی بھی ان کو سرپرستی حاصل تھی. ایک اور جو ہے ڈی ایس پی امجد علی, جن کا اصل میں تو یہ میں خیال اے ایس آئی تھے, اس وقت جو ہے مالاکنڈ کے جو یہ ایس پی سی ٹی ڈی کا ان کے پاس چارج ہے. اب ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک زمانے میں 8-10 سال پہلے جو ہے کسی ایک خوبصورت ترین لیڈی سرچر کو جو ہے بہانے سے ہی بلایا کہ ہم نے کسی جگہ چھاپا مارنا ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. وہ بیچاری آئی چھاپا مارنے کے چکر میں, لیکن یہ انہیں کہتے بہلا پسلا کر اپنے ساتھ اپنے کوارٹر کہتے لے گئے. یہ لیڈی سرچر نے بعد میں خود ہی الزامات لگائے تھے. ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے شرمناک سلوک کیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے ان کی حالت غیر ہو گئی تھی. بعد میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرانا چاہتی تھی, لیکن ڈی پی او نے اور دوسرے بڑے افسروں نے ان کو دباؤ ڈالا کہ مقدمہ درج کرنے کی صورت میں تمہارا گھر اجڑ جائے گا, تم بدنام ہو جاؤ گی. ان کو لے دیکھ کے ڈرا دھمکا کے انہیں خاموش کر دیا گیا. یہ ہے اس کی اصل صورتحال. اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا جو ڈی پی او تھا واقف خان, ان کی مکمل سرپرستی کرتا تھا. بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد نیب نے ان کے خلاف کارروائی کی, تو نیب سے جو ہے انہوں نے پلی بارگیننگ کر کے 2-3 کروڑ 55 لاکھ روپے ان کو واپس کر کے اپنے مقدمے انہوں نے ختم کرا دی. تو اس قسم کی, یہ تو میں نے چند کے نام بتایا, جو 3000 جو آؤٹ آف ٹرن پرموٹ ہوئے تھے سپاہی سے جو ایس وی, ان تقریباً سب کا کردار جو ہے انہی سے ملتا جلتا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے تو بعض کے نام بھی بتائے ہیں کہ جو ہے وہ مجرے کرواتے رہے ہیں, نام بھی ان کے پاس ہے, لیکن میں نام جو ہے پروگرام میں شامل نہیں کروں. نہ صرف مجرے بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ جو لڑکے جو ہے چوکرے خوبصورت لڑکے جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے بڑے افسروں کو جو ہے باقاعدگی سے جو ہے ان کے عشرت قدوں پر پہنچاتے رہے ہیں, خاص طور سے افغانی خوبصورت لڑکے, لڑکیاں نہیں لڑکے. اس قسم کی تو ان کی شہرت ہے, اس قسم کی تو ان کی حرکت ہے. اب اگر ان کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے خود آئی جی خیبر پختونخوا نے, اختر حیات گنڈاپور نے, تو اب انہیں جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا سلسلہ جو ہے امین گنڈاپور سے جوڑنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. خود جو پرائم منسٹر کے جو مشیر خاص ہے امیر مقام, جن کے اپنے 2 سگے کزن اور بھانجے جو ہے وہ اس میں شامل ہیں,
اب وہ بانجے جو ہیں وہ باقی لوگوں کو جو ہے متحد کر کے ان سے فی کس 1-1 لاکھ روپے جمع کر کے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشیر کو دیے جائیں گے، جو کہ جب 3,000 لوگوں سے لیں گے تو اچھی خاصی رقم بن جائے گی، کروڑوں میں رقم چلی جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کام ہونا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ ان کا کام کیا ہے کہ آئی خیبر پختونخوا کو اور ان کے برادر نسبتی جو ہے مردان کے جو ڈی آئی جی ان کو تبدیل کر دو، تو ان کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس طریقے سے سابقہ آئی جی معظم جاں انصاری نے اس پر مٹی ڈال کے ان معاملے کو دبایا تھا، اسی طریقے سے جو ہے موجودہ آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے اختر حیات گنڈا پور بھی جو ہے یہی سب کچھ کرے تو وہ انہیں قبول ہے۔ اگر وہ آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی صورت میں انہیں جو ہے ان کی اوقات میں پہنچاتے ہیں تو پھر وہ انہیں یہ منظور نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آخر حد تک ان سے لڑتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں ریورڈ وہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اب خیبر پختونخوا کی پولیس انہیں کانسٹیبل اور اے ایس آئی نہیں بلکہ ایس پی کی حیثیت سے جو ہے وردی میں دیکھ چکی ہے، لہٰذا اب وہ کسی بھی صورت میں نہ تو کانسٹیبل بننے کو تیار ہے، نہ ہی اسسٹنٹ سب انسپکٹر، بلکہ وہ اسی رینک پر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کو قبول کریں گے، لیکن ریورڈ ہونا جو ہے وہ ان کی عزت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے، اور وہ یہ حملہ کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی کارنر میٹنگیں چل رہی ہے، امیر مقام سے بھی ان کا رابطہ ہے، اور یہ معاملات جو ہے اس وقت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یا تو آئی جی خیبر پختونخوا مان جائے یا پھر جو ہے وہ تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جرگے بھی جو ہے وہ بلانے کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ آئی جی کے پاس اور ان کے بھائی جو مردان کے ڈی آئی جی محمد علی گنڈاپور ان کے پاس جرگے بھجوا کر جو ہے اس معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے گلگت کے سابقہ آئی جی سعید وزیر کی بھی خدمات حاصل کر لی گئی، اور اس سلسلے میں جو ہے سعید وزیر کا جو ہے خود جے یو آئی کے جو سربراہ ہیں یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں سے بھی رابطہ ہے، اور اس معاملے کو جو ہے وہ ٹویس کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے امین گنڈاپور نے پولیس چوکیوں پر جو فائرنگ کی اس کے خلاف جو بھی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے، یہ غلط ہے، لیکن انہیں تبدیل کرنے کے لیے ایک بیانیہ جو ہے اس کو گڑھنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سب کے پیچھے جو ہے یہی آرام خور جو پولیس افسران ہیں جو کہ چور دور سے پروموٹ ہو چکے ہیں، وہی یہ سب کچھ اس وقت کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے پولیس ذرائع کا۔ اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ خود سعید وزیر کے گروپ میں شامل جو افسران ہیں، ان کو چن چن کر جو ہے وہ یہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سلسلے میں جو مزید جو بھی نئی تازہ ترین اطلاعات آئے گی اسے میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔